أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور تمام دینی ملی اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم سب کی عبادات کا خالص اکیلا وہی اللہ تبارک و تعالی مستحق ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت سب اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے۔ وحدہ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کی برخہ برسے، خصوصاً انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد درود ہوں۔ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ، کہ جن کے اوپر جو توحید کی ذمہ داری تھی، قوم کو ڈرانے کی، سمجھانے کی ذمہ داری تھی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی نبھائی۔ یہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور پچھلے دنوں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ محبت رسول کے نام پر کیا کچھ خرافات اور کیا کچھ بدعات کی گئی ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شہروں کی آئی ہوئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ محبت رسول کا نام لے کر کے وہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، میوزک ہے، یہاں تک کہ لوگ طوائفیں بھی نچوا رہے ہیں۔ اور بڑی بے شرمی کی بات اور افسوس کی بات کہیں کہ اسے نام دیا جا رہا ہے محبت رسول کا، کہ وہی کیا چل رہا ہے، میلاد چل رہا ہے، سرکار کا میلاد ہے، عید میلاد ہم منا رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا، اس میں مزید خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔
پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب چھوٹے تھے تو لوگ کہا کرتے تھے، چھوٹا موٹا کوئی جلوس ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ 12 وفات ہے۔ اب دھیرے دھیرے وقت گزر رہا ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے سب سے بڑی عید یہی بن گئی ہے۔ قرآن میں کہیں ذکر نہیں، حدیث میں کہیں ذکر نہیں، پورا قرآن چھان ماریں ہر چیز مل جائے گی۔ جب اتنی بڑی اور اہمیت کی یہ چیز تھی اللہ بتانا بھول گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتانا بھول گئے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں گزری ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ہے، حضرت عثمان غنی آئے ہیں، حضرت علی آئے ہیں رضی اللہ عنہم۔ کسی کے دور میں بھی یہ ایسی خرافات اور بوال اور بدعات نہیں تھی۔ اب دیکھیں کہ وہ پہلے ذرا وہ ایسا اتنا ڈیجیٹل زمانہ نہیں تھا، اب وہ آ گئی ہیں چائنا کی، وہ اس کو بولتے ہیں جھالریں، وہ لوگ دیوالی میں استعمال کرتے ہیں، اب انہوں نے بھی ڈالنا شروع کر دی ہیں۔ بہرحال ہمیں یوں بس مختصراً طور پہ میں نے ایک نمونے کے طور پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں، یہ سارے بوال اور خرافات ہیں۔ چونکہ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، جس چیز کا جب طریقہ ہی نہیں ہو تو بندہ اپنے طور پہ کرتا پھرے گا۔ بھئی آپ عید الفطر کریں گے، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ بھئی کیا گائیڈ لائنس ہیں، کیا ہدایات ہیں عید الفطر کی؟ اچھے کپڑے ہیں پہنو، عیدگاہ جاؤ، تکبیر پڑھو، نماز پڑھو، آ کر کے میٹھا ہے لوگ جو ہے کھاتے ہیں، تقسیم کرتے، طریقہ موجود ہے۔ اچھا عید الاضحیٰ ہے، کیا کرنا ہے پورا سب کو معلوم ہے، پورا پروسیس معلوم ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے جاننا ہے، جانور ہے وہ ذبح کرنا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ موجود ہے، اپنی طرف سے تو بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جس کا طریقہ ہی موجود نہیں ہے، لوگ الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں۔ ابھی ایک جو ہے ویڈیو آیا، ایک تو وہ نعرہ لگا رہا ہے دیوبندی آتنکواد، بھابی آتنکواد، کیا چل رہا ہے یہ؟ ایک اور ہے، بڑی عجیب بات ہے اس میں، وہ کبھی سیریل چلا تھا ارطغرل نام سے، تو وہ لوگ ان کا بنا کر کے وہ کوئی ہیرو بنا ہے، کوئی ہیرو بنا، گھوڑے پہ گھوم رہے ہیں تلوار لے کر کے، سارے لوگوں پہ مقدمہ لگایا گیا ہے۔ یہ سب جہالت اگر اس کو روکا نہیں گیا نا تو اور بڑھتی چلی جائے گی، یہ پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گی، کیسا یہ روپ اور کیسی شکل اختیار کر لے گی اللہ ہی جانے۔ بہرحال جو مجھے آج بات کرنی ہے، بڑی اہم کچھ باتیں ہیں میرے دماغ میں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے 1 by 1 میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز مجھے جو بتانی ہے وہ یہ کہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کے کیا کیا حقوق ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ بھئی ہمیں بھی پیارے نبی سے محبت ہے، اور ہونا بھی چاہیے، جس کو محبت نہ ہو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جس کو پیارے نبی سے محبت نہ ہو؟ ہمارے اوپر ہمارے نبی کے کیا کیا حقوق ہیں؟ بھئی میں آپ سے پوچھوں، بھئی اللہ کا حق بتائیں، تو فٹ سے آپ کہہ دیں اللہ کا حق یہ ہے ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ایسے ہی والدین کے حقوق ہیں، ان کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، ان سے ادب نرمی سے بات کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ساری باتیں ہیں۔ والدین کے اس کے علاوہ کہہ لیں اولاد کے حقوق ہیں، تربیت کرنا ہے، تعلیم پر دھیان دینا ہے، ان کو غلط معاشرے سے، غلط باتوں سے بچانا ہے، ساری چیزیں ہیں اس میں۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، دوستوں کے، احباب کے حقوق ہیں، سارے حقوق موجود ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہیں۔ اب کہہ لیتے ہیں تقریباً یہ جو تعداد ہے، اہل علم نے 12 سے 15 تک حقوق ذکر کیے ہیں، مگر 4-5 جو موٹے موٹے ہیں جن کی ضرورت بھی پیش آتی ہے ہمیں، وہ انشاءاللہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حق ہمارے نبی کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا بندہ مانیں گے۔ آپ کہیں گے جناب اس میں کیا بڑی بات ہے، کوئی اور حق بیان کرتے، ذرا تو پہلے ہی نمبر پہ آپ نے یہ کیوں بیان کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبدیت سے نکال کے الوہیت پہ بٹھا دیا، بعد مسلمانوں نے بھی یہی کام کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ تو اب تو یہاں تک بات بڑھ گئی ہے، بندہ عمدہ تو چھوڑو، وہ مانتے ہی نہیں، سیدھے خدا کا درجہ دے دیا ہے۔
آپ عید میلاد کے وقت میں یا دیگر وقت میں آپ شعر سنیں. ایک ہوتی ہے نعت. نعت کہتے ہیں کہ جس میں نبی کی تعریف ہو. ہمارے ہاں لوگ سب کو نظم کہہ دیتے ہیں, بھائی نظم پڑھو, بھائی نظم پڑھو. سب نظم نہیں ہوتی. ہاں ایک اصل میں کوئی چیز ہوتی ہے جس میں ردیف قافیہ ہوتا ہے, الفاظ ایک جیسے آتے ہیں, اس کو بولتے ہیں یہ نظم ہے. جیسے مثال کے طور پہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اب ایسے ہی لفظ دوسری لائن میں آنا چاہیے, زندگی شمع کی صورت و خدایا میری. یہی لفظ آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کسی بھی بات کو نظم میں کہنا. اگر اس نظم میں اللہ کی تعریف ہے تو وہ حمد ہے, اس نظم میں اللہ کے رسول کی تعریف ہے تو وہ نعت ہے. تو جو نعت آ رہی ہیں آج کل جو پڑھ رہے ہیں وہ نعت نہ رہی بلکہ حمد بن چکی ہے. جو اللہ کے لیے بندے کو کہنا چاہیے وہ پیارے نبی کے لیے کہہ رہا ہے. نمونے کے طور پہ ایک شعر بڑا مشہور ہے اور وہ سمجھتے ہیں لوگ شاید یہ سانگ ہے, یہ گانا ہے, یہ قوالی ہے. اس سے پہلے وہ ایک کسی نظم کا شعر تھا, نعت کا. وہ بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. یہ اندازہ کریں آپ کتنا بھیانک یہ شرک ہے اس میں. جھولیاں کون بھرتا ہے؟ اللہ کے رسول جھولیاں بھرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جھولیاں بھرتا ہے. اور کیا ہے کہ اللہ تیرے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے ہم لیں گے محمد سے. بھائی اللہ وحدت بولے تو اکیلا, تو اکیلا ہے. اللہ تیرے پلے میں اکیلے پن کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمیں جو مانگنا ہے اللہ کے رسول ہم آپ سے مانگیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ توحید کے امام ہیں, آپ دنیا کے اندر توحید کی خاطر آئے ہیں, ان کی ذات کے ساتھ اتنا بڑا شرک. تو لوگوں نے عبدیت سے نکال کر الوہیت پر بیٹھا دیا. اللہ کے رسول حاکم ہیں, اللہ کے رسول مالک ہیں, اللہ کے رسول ہمیں روزی دیتے ہیں, اللہ کے رسول ہمیں اولاد دیتے ہیں, اللہ کے رسول ہماری مشکل دور کرتے ہیں. سارے عقیدے ہو گئے. اور دیکھیں جو میں نے بات کہی نا, عبد بندہ ماننا, قرآن کی آیت. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اب ترجمہ دیکھیں. اللہ فرماتا ہے بڑی بابرکت ہے وہ ذات, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, سبحان الذی اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. جو اپنے بندے کو, بعبده اپنے بندے کو, محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم, رات کے کسی ایک وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی وہ ذات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. کیوں؟ حولہ لنریہ من آیاتنا, ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیاں, لنریہ من آیاتنا, ہم اپنی نشانی اپنے اس بندے کو دکھائیں. اب تھوڑا سا اندازہ کریں کہ ایک شاید کہ اگر مسجد اقصی کہاں ہے؟ فلسطین میں, اور مسجد حرام کہاں ہے؟ کعبہ مکہ میں. آپ دیکھ لیں میپ میں ڈال کے, شاید کہ 1000 سے زیادہ دوری بنتی ہے. اب ایک بندہ صرف تھوڑے سے وقت میں, لیلم, تھوڑی سی رات میں, ایک حصے میں بھئی یہاں سے مکہ سے اٹھا فلسطین پہنچ گیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور ریل نہیں, پلین نہیں, کچھ بھی نہیں, گھوڑوں کا زمانہ ہے, اونٹوں کا زمانہ ہے, 3 مہینے کا قریب وقت لگتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو فرماتا کہ رسول کو ہم لے گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یاد دلانا چاہا مسلمانوں کو کہ نہیں, اس میں اللہ کے رسول کا کوئی دخل نہیں ہے, وہ ہمارے بندے ہیں. اور یہ جو ہم رات و رات تھوڑے سے حصے میں, وہ بھی رات کے, اتنی دور سے وہاں تک ہم لے گئے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اس بندے کو ہم نے یہ اسرا کرائی ہے. آگے معراج ہوئی ہے. اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کے وقت کو جانا, اور معراج اوپر چڑھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے یہ جو معراج ہے اس میں ان کا کوئی دخل نہیں کہ بندہ یہاں سے اٹھو اور یہاں چلا جائے تھوڑی دیر میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندے کو جس نے سیر کرائی ہے.
اور سنیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نبی کو نہیں مانتے, ہم تعریف کرتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. غلو بہت بری چیز ہے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں, شخصیت پسندی اچھی چیز ہے. شخصیت پسندی کا کیا مطلب ہے؟ بھئی کوئی بیچارہ بڑا متقی ہے, پرہیزگار ہے, تلاوت کرتا ہے, وہ کیا اچھا بندہ ہے, ماشاءاللہ بڑا سائلنٹ بندہ ہے, بہت خاموش ہے, جواب نہیں دیتا, بڑا پیار سے رہتا ہے, پسند کریں اس کو, عبادت کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, بڑا اچھا بندہ ہے, شخصیت پسندی. لیکن جب کیا دھیرے دھیرے وہ بڑھ کے آدمی کہاں پہنچ جائے؟ شخصیت پرستی میں پہنچ جائے. یہی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرنا ہونا بھی چاہیے, آپ تو امام الانبیاء ہیں, لیکن شخصیت پسندی سے ہٹ کر کے شخصیت پرستی میں لگ جانا, ان کی شان میں غلو کرنا, یہی خطرناک چیز ہے. مشہور حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. دیکھیے ڈر تھا اللہ کے رسول کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی جتنے بھی ہیں یہ بھی نصرانیوں کی طرح میری پوجا پاٹ میں لگ جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میرے مرتبے کو اتنا نہ بڑھانا, میری شان میں اتنا غلو نہ کرنا جتنا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا ہے. اور لوگوں پھر فرمایا سب سے پہلے جو لفظ کہا ہے نا, انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ, لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ کہو, اللہ کا رسول کہا کرو. عیسائیوں نے کیا کیا ہے؟ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, ارے سیدھی سی بات ہے, گوڈ کہتے ہیں, وہ خدا ہیں وہ. اب بعض کیا کہتے ہیں, اس میں 3 زیادہ مشہور عقیدے ہوئے ہیں نصرانی کے, 3 بڑے فرقے ہیں, وہ کیتھولک اور اس طریقے سے ہے 2-3, تو 3 بڑے فرقے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک تو کہتا ہے یہ مریم ہی خدا ہے, مریم ایک کہتا ہے کہ نہیں مریم کیا اللہ کی بیوی ہے, اوپر جو ایک بڑا گاڈ ہے, یہ تینوں گاڈ ہیں. بہرحال تو مجھے بتانا کیا ہے, آج سیم ٹو سیم جیسا عقیدہ نصرانیوں کا اسی طریقے سے مسلمانوں نے اپنے نبی کے ساتھ کر رکھا ہے, عبد سے نکال کے لوہیت پہ بٹھا دیا. اچھا دوسری چیز کہہ لیں اور کیا حق ہے, تو پہلا حق یاد رکھ لیں, کیا ماننا ہے؟ اللہ کا بندہ, اللہ کے بندے ہے, اور بندے کا کیا کام ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کو راضی کرنا, ہر وہ کام جو اس کے مالک کو ناراض کر دے, ایک غلام کو اس سے بچنا ہے. دوسرا ہے ہمیں اللہ کے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ماننا. رسول کا مطلب بھی وہی, نبی کا مطلب بھی وہی, پیغمبر کا مطلب بھی وہی ہے. پیغمبر میسنجر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لانے والا, آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جانب ہمارے رسول کو بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ فآمنوا باللہ ورسولہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی ان ساروں سے کہہ دو, ان لوگوں کو بتلا دو, میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یحیی و یمیت, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ ہمیں جو ماننا ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم نے مان لیا. اچھا ایک بڑی چیز اور ہے جو ہمارا فائدہ ہے, ہم اگر پہلے کے لوگ جو صحابہ اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ ایمان لائے ہیں آپ کو دیکھ کے, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے, لیکن ہم لوگ بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں, ہمارے لیے 7 بار خوشخبری سنائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رانی وآمن بی وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی.
خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا، اور 7 بار خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا مگر پھر بھی وہ مجھ پر ایمان لے آیا۔ دوسرا حق، پہلا بندہ ماننا، دوسرا آپ کو رسول تسلیم کرنا، اب تیسرا کہہ لیں جو اہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا اور احترام کرنا، اور ایسا ادب کرنا، ایسا احترام کرنا کہ کسی اور کا ویسا احترام نہ ہو۔ ابھی 5-6 سال کی کوئی ویڈیو ہے، وہ ہر سال یہ وقت میں، یہی میلاد کے وقت میں وہ لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں، وہ وہاں مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے پاس وہ بری طریقے سے ہنگامہ کاٹتے ہیں، نعرے بازیاں کر رہے ہیں، زور زور سے جو ہے آوازیں کر رہے ہیں، اور احترام کیا سکھایا وہاں روزے پہ، وہ جالیوں پہ وہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے۔ کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سامنے، نبی کے سامنے بلند نہ کرو، اور جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلاتے ہو ویسے نبی کے سامنے نبی کو نہ بلاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جاویں اور تمہیں پتہ نہ چلے۔ زور سے نہیں، آپ کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے، اور کیا سکھایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، ڈرانے والا، بشارت دینے والا بنا کے بھیجا۔ لوگوں کو چاہیے کہ یہ آپ پر اور اپنے رب پر، اللہ پر ایمان لائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کریں، تعظیم کریں، توقیر کریں، آپ کی مدد کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح شام یہ تسبیح بیان کیا کرے۔ اللہ کے رسول کا احترام سکھایا گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم آپ کا ادب کریں گے، آپ کا احترام کریں گے۔ اچھا، یہ جو میں نے پہلی آیت پڑھی کہ اپنی آواز سے، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اس کا بڑا اچھا ایک بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول ہے۔ 2 صحابہ کرام چوٹی کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دونوں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ ایک وفد آتا ہے کسی بات، کوئی معاملہ پوچھنے اللہ کے رسول کے پاس۔ جب وہ روانہ ہوتا ہے تو دونوں، ایک کہتا ہے نہیں اس کو فلاں شخص کو ان لوگوں کا امیر بنا دیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں گے، دوسرے کو بنا دیں۔ حالانکہ دیکھیے انبیاء کے بعد سب سے افضل مرتبہ ہے دونوں کا، مگر ذرا سی آواز ہوئی تھی، تھوڑی سی نبی کے سامنے تیز آواز ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کے سامنے نہیں کہ جس طریقے سے تم آپس میں باتیں کرتے ہو، ایسا نہیں کہ تمہاری آواز اونچی ہو جائے اور اللہ کے رسول کی توہین ہو جائے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اسی میں ملے گا، اسی آیت کے شان نزول میں ایک شخص تھا، آواز بڑی اونچی تھی، وہ بیچارے نے آنا ہی چھوڑ دیا مسجد میں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ میری آواز بڑی بلند ہے اور تم کو آیت معلوم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی کے سامنے آوازیں نیچی رکھا کرو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ پیارے نبی نے ان کو بلایا کہ نہیں، تم تو جنت میں سے ہو، اہل جنت ہو، تمہارے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ اچھا، آج پیارے نبی نہیں ہے، آپ کہیں تو آپ تو بات اس وقت کی بتا رہے ہیں، اب کوئی نصیحت کیجئے، اب کیا کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کیا کریں؟ آپ کا ادب، آپ کا احترام کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا آپ کا ادب، آپ کی حدیث پڑھی جائے، ادب سے سنا جائے، اور بہت کوشش کی جائے، چلو چند کچھ احادیث بچہ رٹ لے، منہ زبانی یاد کر لے، یا آپ سے محبت بھی ہے، آپ کا ادب و احترام بھی ہے۔ ایک تابعی کے بارے میں ہے کہ وہ کہیں راستے میں چلتے
اور کوئی جو ہے ان سے حدیث پوچھتا تو کہتے تھے رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، میں وضو کر لوں اور آرام سے بیٹھ جاؤں، پھر میں پیارے نبی کی حدیث سناؤں۔ ہم اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر سکتے ہیں، آپ کا احترام کر سکتے ہیں۔ اور کیا ہے دیکھیے، ایک بات اور میں کہہ لوں، صحابہ کرام کیسے احترام کرتے تھے۔ آپ نے مشہور ہے، ہجرت کر کے اللہ کے رسول جب مدینہ آتے ہیں کس کے مہمان ہوتے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا ان کا۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اوپر والے فلور میں، اوپر والی چھت پہ تشریف لے چلیں، ہم نیچے رہ لیں گے، اچھا نہیں ہے کہ ہمارے قدم جو ہے ہم اوپر رہیں اور ہمارے قدم آپ کے اوپر ہوں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ مجھے ملنے کو آتے ہیں تو ذرا آسانی رہے گی، میں نیچے رہوں گا۔ دونوں میاں بیوی نے اوپر کی منزل قبول کر لی، رہنے لگے، مگر دل بڑا بے چین، ہم اوپر، پیارے نبی نیچے۔ بہرحال بار بار گزارش کرتے مگر اللہ کے رسول کہہ دیتے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اوپر ہی رہیں۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ گھڑے ہوتے ہیں پانی کے، پہلے کے لوگ جمع کر کے رکھ لیتے تھے، وہ چھت پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ بھئی پکی چھت ہو، کچا مکان، اب جب زیادہ پانی ہوتا ہے تو ظاہر سے ٹپکتا بھی ہے۔ تو دونوں میاں بیوی کہتے ہیں کہ سخت سردی بھی تھی، سارے لحاف، سارے بستر، ساری چادریں، ساری جو بیڈ شیٹ سب جو ہے پانی میں ڈال دی۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی بوند، کوئی پانی کا قطرہ نیچے ٹپک پڑے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں ذرا سا بھی خلل پڑے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کا ادب۔ آپ دیکھیں کیسے احترام کرتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ ان کا باپ کافر ہے، ابو سفیان، کسی وجہ سے جب یہ مدینہ میں ملنے آتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے صوفے تو نہیں تھے، وہ بستر پہ بیٹھنے لگتا ہے۔ اب یہ کیا کرتی ہیں، اٹھا کے سمیٹ کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے بیٹی، تم نے بستر کیوں سمیٹ دیا، یا بستر ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، دراصل یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور میں ناپسند کرتی ہوں کہ آپ کفر کی حالت میں اللہ کے رسول کے بستر پر بیٹھے۔ ایسا ادب، ایسا احترام۔ اور دیکھیں ایک بات اور احترام میں کہہ لوں تاکہ اور ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تھوڑا زور سے آوازیں کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ وہ طائف سے آئے ہیں۔ کہا کہ اگر مدینے کے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا، مارتا، اللہ کے رسول کی مسجد ہے، آپ کی قبر یہاں موجود ہے، آپ زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کا ادب، آپ کا احترام صحابہ میں موجود تھا، بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی حدیث پڑھی جائے، ادب سے سننا ہے۔ تیسرا کہہ لے، جب ادب ہو گیا، بندہ ہو گیا، رسول ہو گیا، تیسری چیز ادب و احترام ہو گیا، آپ سے محبت، اور ایسی محبت ہو، ایسی آپ سے محبت ہو، کسی دوسرے شخص سے ویسی محبت نہ ہو۔ اور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد سے زیادہ اور اس کے والدین سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ محبت ہمیں ہمارے رسول سے ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، میں صرف 1-2 واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ، آخری وقت ہے، اور وہ کیسے شہید ہوئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیسے شہید ہوتے ہیں۔ نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص نے نماز ہی کی حالت میں خنجر مارا تھا، 1-2 ہفتے تک کہتے ہیں اسی بیماری میں رہے تھے۔ اب سمجھ گئے کہ بھئی انتقال اسی حالت میں ہونا ہے۔ اب دیکھیے کیا زندگی میں بھی ساتھ رہے، ملتا ہے نا حدیث میں، اللہ کے رسول چلے، ابو بکر چلے، عمر چلے، اللہ کے رسول بیٹھے، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، اللہ کے رسول فلاں جگہ کسی کو ملنے گئے، ابو بکر گئے، عمر بھی گئے۔
ہر جگہ یہی لفظ ملتا ہے۔ اب آخری وقت کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے سے عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ اماں کے پاس جاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، اور وہ جو حجرے میں جگہ موجود ہے جہاں ابو بکر صدیق دفن ہے، پیارے نبی دفن ہے، وہ تھوڑی سی جگہ جو باقی ہے حضرت عمر وہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے امیر المومنین بھی نہ کہنا، حالانکہ خلیفہ تھے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے وہ جگہ مانگی ہے وہاں دفن ہونے کے لیے، سیدھے کہنا عمر چاہتے ہیں کہ وہ جگہ دفن ہونے کے لیے دے دے تاکہ زندگی بھر میں پیارے نبی کے ساتھ رہا، مرنے کے بعد بھی پیارے نبی کے ساتھ ہو جاؤں۔ اب اماں کہتی ہیں، اماں کے پاس جاتے ہیں تو کہتی ہیں وہ جگہ دراصل میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر جب مانگتے ہیں میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں، ٹھیک ہے وہ دفن ہونا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، اور وہیں ان کو دفنایا گیا۔ اور کیسی محبت تھی صحابہ کرام کی، کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، مجھے تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، وہ دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، ایک پینے کی کوئی چیز آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، دائیں طرف بچہ ہے، بائیں طرف بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، اب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بھئی بچے میں نے پی لیا ہے، اللہ کے رسول پی چکے تھے دودھ، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھئی دائیں طرف تو بچہ ہی ہے، حق تو تمہارا ہی بنتا ہے، مگر بائیں طرف بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، اگر تمہاری اجازت ہو ان کو دے دوں۔ وہ جو کہتا ہے نا وہ بڑی جو ہے بڑی پائے کی بات، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کے ہونٹوں کو لگ چکی، جو چیز آپ کے ہونٹوں کو لگ چکی، اب میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا کہ وہ آپ کے بعد کسی اور کو وہ چیز نصیب ہو، سب سے پہلے میں وہ پیوں گا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور بھی واقعات ہیں مگر مختصراً آپ کا ادب و احترام، پھر آپ سے محبت، ایک دو اور کہہ لیں، پھر جب محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ میں کہتا ہوں کہ یہی سب سے زیادہ اہم ہے، بندے کو اگر محبت ہوگی تو اس کو اطاعت بھی ہونا چاہیے، فرما برداری بھی ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں دعوے ہیں، محبت ہے، آپ کا ادب ہے، احترام ہے، مگر اطاعت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو جو اپنے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ رکھتے ہیں۔ اس نے لیا اور وہ سونے کی انگوٹھی پھینک دی۔ لوگ کہنے لگے گھر میں دے دو، کسی خواتین کو دے دو، اہلیہ ہو ان کو دے دو، عورت کے لیے یہ جائز ہے۔ کہا کہ نہیں، جس چیز کو اللہ کے رسول نے نفرت کی نگاہ سے دیکھ لیا اب میں وہ نہیں پہنوں گا۔ آپ کی اطاعت اور فرما برداری۔ آپ دیکھیں سارے لوگوں کی شراب کی عادت تھی، اور شراب بھی اچھی تھی، گندی شراب نہیں، کھجور کی، جو کی، کشمش کی، انگور کی شراب بنائی جاتی تھی، صحابہ کرام پیتے تھے، آیتیں نازل ہوتی تھیں، اسلام نازل ہو رہا تھا، کچھ لوگ مٹکوں میں گھڑوں میں شراب رکھی ہوئی ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے او لوگو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں نازل ہو گئیں، پیارے نبی نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں او جی ہماری عادت بنی ہوئی ہے، جلدی نہیں چھوٹے گی۔ یہ دیکھیے کسی کے ہاتھ میں گلاس میں شراب ہے، کسی کے مٹکے میں شراب ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے یہ گلاس میں پی لیں بعد میں تو ٹھیک ہے چھوڑ ہی دیں گے۔ سارے لوگوں نے مٹکے پھوڑ دیے، ہاتھوں سے گلاس کی شراب انڈیل دی، اور سب کے سب نے سچے دل سے توبہ کر لی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ آپ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اور کیسے فرما برداری؟ ایک دو بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری صحابہ کرام کیسے کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا،
اور مردوں کے لیے اگر مکمل ریشمی لباس ہے، ہاں کچھ لگا ہے ہلکا پھلکا تو کوئی مسئلہ نہیں، علماء نے اجازت دی ہے، مگر مکمل جو ریشمی لباس پہنے تھے آپ نے کہا کہ یہ مردوں کے لیے حرام ہے، فوراً گئے اور اس ریشمی لباس کو پھینک دیا۔ یعنی اطاعت اور فرما برداری۔ آپ دیکھیں جب قبلے کا حکم نازل ہوا، اللہ کے رسول مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھاتے تھے، اور جب قبلے کا حکم نازل ہوا، ہم لوگ عمرہ یا حج کو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد قبلتین ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین ایک مسجد ہے، وہ دو قبلوں والی، قبلتین کا مطلب ہی ہوتا ہے دو قبلوں والی مسجد۔ ایک بندہ جا کے کہتا ہے ارے اللہ کے بندو، تم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول نے مسجد اقصی سے منہ ہٹا کے مسجد حرام کی طرف کر لیا، سارے لوگوں نے نماز ہی کی حالت میں قبلہ تبدیل کر لیا۔ تو آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، اور ایک دو بات کہہ کے بات مکمل کر لیں، آپ کی اطاعت فرما برداری ہو گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اللہ کا بندہ ماننا، اس کا رسول ماننا، آپ کا ادب و احترام کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنا۔ اب آپ پر درود پڑھنا ہے، جب بھی نام آ جائے آپ کے اوپر درود پڑھیں، بڑی فضیلت ہے درود کی، اور حدیث میں ہے کہ بندہ اگر صرف درود پڑھے، صرف درود پڑھ لے اور دعا بھی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے کی وجہ سے اس کی وہ جو حاجت ہوگی پوری کر دے گا۔ اور من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرن، جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے کچھ اوقات ہیں، خاص کر کے آپ نے سنا ہوگا، معلوم ہی ہوگا، جمعہ کے روز درود شریف کی فضیلت ہے کہ بندہ کثرت سے جمعہ کے روز درود شریف پڑھے۔ اسی طریقے سے جب بھی دعا کرے پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، پھر درود شریف پڑھے۔ اور درود کون سا؟ تقریباً 4-5 صیغوں کے ساتھ درود آیا ہے، اور ایک درود ابراہیمی جو ہم سب کو الحمدللہ یادی ہے، وہ درود ہے، اور کوئی اس کے علاوہ درود نہیں جو بناوٹی لوگ درود پڑھتے ہیں۔ یہ کچھ حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ان خرافات سے، بوال سے، بدعات سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب دکھاوے کی محبت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ ثواب کمانے کے بجائے گناہ گار ہوگا۔ اجر کب ملے گا؟ جب ہم یہ حقوق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ پہ کثرت سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔